صفاته العليا فعليه الخسران والوبال. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران من، بزرگان ملت، انتہائی معزز مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان مخلص مسلم ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد طیب کے اندر اللہ رب العزت نے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حاضر ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین اور قرآن مقدس کے متعلق چند گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فریقین کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا بعزیز۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم دین اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر حقیقی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کملی والے کی محبت اور عقیدت ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر رچ بس نہیں جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک میری ذات انسان کے دل کے اندر اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پوری کائنات سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جائے، تب تک وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی عقیدت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نبی سے تم پیار کرتے ہو، جب تک اس نبی سے تعلق رکھنے والی ہر شے تمہیں محبوب نہیں ہو جاتی، تب تک تم حقیقی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے۔ خواہ وہ اس پیغمبر کی گفتار ہو، خواہ وہ ان کا لباس کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کا شہر مکہ اور مدینہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کی دستار اور پگڑی کیوں نہ ہو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ سنگریزے اور زمین کے وہ ذرات جنہوں نے میرے نبی کے قدموں کو لمس کیا تھا، جو میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگے تھے، جب تک ہماری نگاہوں کے اندر وہ محبوب نہیں بن جاتے، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے چاند سے تو پیار ہے، پر مجھے اس چاند کی روشنی سے نفرت ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے سورج سے تو بڑی محبت ہے، مگر اس کی کرنوں سے مجھے نفرت ہے۔ یا کوئی کہے مجھے پھول سے تو محبت ہے، مگر اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے استاد سے تو پیار ہے، مگر اس کے شاگردوں سے نفرت ہے۔ یا کوئی کہے کہ میں نبی کا بڑا دیوانہ ہوں، نبی کا بڑا عاشق ہوں، نبی سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، نبی سے محبت کا دم بھرے اور نبی کے اہل بیت اور نبی کے اصحاب رسول اللہ سے بغض رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو نبی کا سچا محب ہوگا، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی سچا محب ہوگا۔ جو نبی سے محبت کرے گا، وہ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے گا، جس کو میرے نبی سے پیار ہوگا اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پیار ہوگا، جس کو میرے نبی سے عقیدت ہوگی اس کو عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی عقیدت ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاندان نبوت، یہ دونوں انسان کی دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ میں اور میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم بحمد اللہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم خاندان نبوت سے بھی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ جب محرم الحرام آتا ہے، اور کیوں نہ ہم یہ آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں۔ محرم الحرام کا آغاز ہو تو اہل ایمان خلیفہ ثانی، سسر رسول، داماد بطول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ جب محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی ہے تو مسلمانان عالم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے سروں کے تاج ہیں تو دوسرے ہمارے دلوں کا نور ہے۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں تو خاندان نبوت اور اہل بیت ہمارے دلوں کا نور ہیں، اور دونوں کی قربانی، صحابہ کی اور خاندان نبوت کی قربانی، ایک لازوال اور بے مثال قربانی ہے۔ ایسی قربانی ہے جس کو قیامت تک آنے والے فرزندان توحید بیان کرتے رہیں گے، اور فرزندان توحید کے لیے وہ لائحہ عمل اور مشعل راہ بن کے رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جس کو صحابہ سے محبت ہے، جس کو خاندان نبوت سے محبت ہے، وہ حقیقی معنوں کے اندر مومن اور مسلمان ہے۔ اگر کسی کو صحابت سے نفرت ہے، اگر کسی کو خاندان نبوت سے نفرت ہے، تو وہ دونوں طبقے جو ہے ایمان سے خالی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل۔ صحابہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اور خاندان نبوت کے متعلق بھی رب کے قرآن نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور ایک دو فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق
کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مدینے کے اندر ایک باغ تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے، تو میں نے جب دیکھا تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس باغ کے اندر چلا گیا۔ جب میں باغ کے اندر گیا تو مجھے اللہ کے پاک باز رسول نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا آج تو میرا پہرے دار اور چوکیدار بننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، نبوت کی چوکیداری کرنا، میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں جس طرح میرے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبوت کی چوکیداری کرنے کے اندر جتنا مزہ اور لطف آتا ہے، اتنا تو مزہ اور لطف بادشاہوں کو اپنے تخت اور تاج کے اوپر بھی نہیں آتا ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں آپ کی یہاں پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کریم کے پاک باز رسول نے فرمایا چل ابو موسیٰ دروازہ بند کر دیجئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی طرف چلے گئے اور آپ اس کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے، اپنی ٹانگیں مبارک جو ہے نا اس کے اندر لٹکا دی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ ابو موسیٰ جب تک میں تجھے نہ کہوں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کے پاک باز رسول کی یہ بات سن کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ آگے سے اللہ کریم کے پاک باز رسول نے فرمایا کہ ابو موسیٰ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، آنے والے کے لیے دروازہ بھی کھول دے اور جو دروازے پہ آیا ہوا ہے اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ میں نے جب دروازہ کھولا، جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کون ہوگا دروازے کے اوپر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا فَإِذَا هُوَ ابو بکر۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرے سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے ان کو نبی کا پیغام پہنچایا، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور آگے چلے گئے اس طرف جہاں اللہ کے پاک باز رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جا کے اس کنویں کے اوپر دائیں جانب جا کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ گئے، اسی حالت کے اندر جس حالت کے اندر اللہ کے پاک باز رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کوئی آیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ آنے والے کے لیے دروازہ بھی کھول، اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو فَإِذَا هُوَ عمر، سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ میں نے ان کو سلام
سلام کیا، ان کو بشارت سنائی، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ بھی چلے گئے وہاں پہ جہاں پہ وہ دونوں پہلے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اب پھر کوئی آیا ہوا ہے۔ اللہ کریم کے پاک باز رسول نے وہی پہلے والی بات کی کہ اس کو لیے دروازہ بھی کھول، اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دے۔ میں نے جب دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ عثمان، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جو ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، ان کو جنت کی بشارت دی، اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اس وقت کنویں کے اوپر جگہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہاں پہ تو جگہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے ایسا کیا کہ میدان کے اندر جس طرف اللہ کے پاک باز رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان وہاں سامنے جا کے اللہ کے پاک باز رسول کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ کتنے مسئلے سمجھ آئے؟ اس ایک حدیث سے بہت سارے مسئلے سمجھ آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ پہلے اللہ کے پاک باز رسول ہے، پھر ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد دوسرا خلیفہ عمر فاروق ہوگا، اور تیسرا خلیفہ عثمان ذو النورین ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ یہ آنے والے ان کو اللہ کے پاک باز رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اب جو کوئی ان کو جنتی نہ مانے یا ان کے جنتی ہونے کا انکار کرے تو وہ ان کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے پاک باز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا انکار کر رہا ہے۔ آپ کی زبان کو وہ جھوٹا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے پاک باز رسول سے نکلے ہوئے کلمے ان کے لیے جنت کی بشارت بن گئے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جس طرح کنویں کے اوپر آج نبی اور صدیق اور فاروق موجود ہیں، اسی طرح جب وفات پائیں گے اللہ کے پاک باز رسول تو پہلے دنیا سے اللہ کے رسول جائیں گے، پھر ابو بکر صدیق جائیں گے، پھر عمر فاروق جائیں گے، اور جس طرح آج یہ تینوں یہاں پہ ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی اکٹھا ایک جگہ پہ سلا دے گا۔ اور یہ کہ جب عثمان آئے تھے ان کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں تھی، تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں گے ان کی قبر مبارک جیسے آج وہ اس زمین کے اوپر اللہ کے پاک باز رسول کے چہرہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، بالکل بعین اسی طرح ان کی قبر مبارک اللہ کریم کے پاک باز رسول کے روضہ مبارک کے سامنے جنت البقیع کے اندر بنا دی جائے گی۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جو گئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سامنے روضہ مبارک کے جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ کریم نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو
اسی زمین سے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ اسی کے اندر لوٹائیں گے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت انسان کا وجود بنانے کے لیے، اس کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے زمین کے جس حصہ سے خمیر لیتے ہیں، خمیر، جس وقت انسان کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ رب العزت جہاں سے انسان کا وجود بنانے کے لیے خمیر لیا گیا تھا، مرنے والے کو دوبارہ اسی جگہ کے اوپر دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر جس پاکیزہ اور مقدس زمین سے اللہ نے میرے نبی کا وجود مبارک بنانے کے لیے خمیر لیا تھا، اسی پاکیزہ اور مقدس زمین کے حصے سے اللہ نے ابو بکر اور عمر کا وجود بنانے کے لیے بھی خمیر لیا تھا۔ اگر ابو بکر اور عمر کی اور کوئی فضیلت نہ ہو، اور کوئی ان کا مقام نہ ہو، اور کوئی ان کا رتبہ نہ ہو، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج بھی وہ میرے نبی کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ وہ میرے نبی کے سینے کے ساتھ لگے رہیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک بعد رسول اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دائیں طرف ہیں، عمر فاروق بائیں طرف ہیں، اور آ رہے ہیں ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کے مجمع کے اندر آئے، صحابہ نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں عجیب طرح سے دیکھ رہے ہو؟ تم آج یہ جو منظر دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن اللہ نے چاہا جس طرح آج ہم ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، کل قیامت کا دن جس وقت ہوگا، ہم جس وقت قبر سے اٹھیں گے، میری قبر جب شک ہوگی، ساتھ ابو بکر بھی اٹھیں گے، ساتھ عمر فاروق بھی ہوں گے، اور یہی منظر اس وقت بھی ہوگا جو منظر تم آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو۔ تو کیا یہ فضیلت اور مقام کم ہے ان حضرات کے لیے جن کے اوپر نعوذ باللہ قسم و قسم کے تبرہ کی جاتی ہے، اور ان کی شان کم کرنے کے لیے کیسے قسم کی باتیں کی جاتی ہیں؟ تو بہرکیف سارے کے سارے صحابہ اللہ کریم کے پاک باز پیغمبر کے سارے اصحاب جو ہیں نا، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو ہدایت یافتہ نہیں مانتا یا کوئی ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا تو وہ چاہے لاکھ نبی کی محبت کے دعوے کرتا رہے، اس کا ایمان نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ نبی کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ منافق اور یہودی نے آخر کار اس فیصلے کو، اس قضیے کو اللہ کریم کے پاک باز رسول کی عدالت کے اندر لے جانا چاہا، اور آخر کار راضی ہو گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو فیصلہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جس کے اندر فیصلہ جو ہے نا یہودی کے حق میں دینا پڑ گیا۔ اللہ کریم کے پاک باز رسول نے وہ فیصلہ یہودی کے حق کے اندر دے دیا۔ جس وقت یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ جو منافق تھا
اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، دل کے اندر اس کو جو ہے نا چبھن ہوئی کہ حالانکہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہوں، میں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہوں، تو پھر بھی اس نبی نے میری رعایت نہیں کی، تو مجھے کچھ ایسا سوچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے نا میرے حق کے اندر ہو جائے۔ جب وہ فیصلہ کروا کے نکلے وہاں سے تو منافق کہنے لگا یہودی کو کہ کیوں ایسا نہ کریں کہ جاتے جاتے اس معاملے کا فیصلہ حضرت عمر سے بھی کرواتے جائیں۔ تو یہودی چونکہ سچا تھا، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری رضا ہے کہ تو عمر سے فیصلہ کروانا چاہتے چلو میں عمر کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا جا کے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر باہر آئے، انہوں نے کہا خیر تو ہے؟ اس وقت تو منافق کہنے لگا کہ ہم آپ سے ایک معاملے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ کہنے لگا تو یہودی کہنے لگا کہ اے عمر ذرا میری بات بھی سن لیجئے، یہ فیصلہ تیرے پیغمبر نے، تیرے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ بات سنی تو اس سے تصدیق کرائی منافق سے کہ کیا بات، کیا اسی طرح بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے؟ تو منافق نے ہاں کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا ٹھہرو، یہاں پہ رکو۔ اندر گئے، تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد فوراً تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جس منافق کو میرے نبی کے فیصلے کے اندر شک ہے تو اس منافق کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل قتل ہو گیا۔ اب وہ منافق کے جو خاندان والے تھے وہ بھاگے نبی علیہ السلام کی عدالت میں کہ تمہارے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے، لہذا اس سے ہم نے قصاص لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے پاک بعد رسول تھوڑے سے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ قتل ہونے والا ظاہری طور کے اوپر تو مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس لیے آپ پریشان ہوئے کہ اب اگر بات آ گئی قصاص کے اوپر تو عمر کو تو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے جس کو میں نے بڑی دعائیں کر کے، بڑی التجائیں کر کے، بڑی منتیں کر کے اپنے رب سے مانگا تھا، اپنے رب سے دعائیں کر کر کے مانگا تھا۔ آج اگر وہ عمر قتل ہو گیا تو پھر اسلام جو ہے نا وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ ذرا یہاں پہ حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے، ابھی تک اللہ کے پاک باز رسول نے صرف پوچھا ہی تھا، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا تھا، ابھی تک آپ خاموش تھے۔ اوپر سے اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کر دی۔ کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے پیغمبر، میں اللہ کریم جب کسی بات کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر میں اللہ کریم
اس بات کی قسمیں اٹھا کے اس کا ذکر کرتا ہوں نا۔ کبھی میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر تین کی قسم اٹھائی، کبھی زیتون کی قسم اٹھائی، کبھی طور سینا کی قسم اٹھائی، کبھی بلد الامین کی قسمیں اٹھائی، کبھی میں اللہ کریم نے شمس کی، کبھی قمر کی، کبھی ستاروں کی، کبھی پہاڑوں کی، کبھی ہواؤں کی، حتیٰ کہ جو کچھ بھی میں اللہ کریم نے بیان کیا، میں اللہ کریم نے بعض اوقات ان کی قسمیں اٹھا کے ان کا نام لے کے قسم اٹھائی۔ لیکن میرے پیغمبر آج معاملہ آ گیا ہے تیرے عمر کی ذات کا، آج میں اللہ کریم کسی اور کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ آج اگر میں قسم اٹھاؤں گا تو میں کہوں گا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آج اگر قسم ہے تو مجھے میرے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ یہ جو تیرے دربار کے اندر فیصلہ لے کر آئے ہیں، میں تجھے بتاؤں کہ یہ قتل ہونے والا لا یؤمنون، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب مومن نہیں تو پھر عمر کیسے اس کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے؟ یہ منافق تھے سراسر۔ لہذا میں اللہ خود عمر کی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تیرا عمر اس قتل سے بری ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کا وہ خارج کر دیا اور حضرت عمر فاروق کو کہا کہ انت الفاروق، اے میرے عمر، آج کے بعد میں محمد تجھے فاروق کا لقب دیتا ہوں کہ آج کے بعد تو میرے کاغذوں کے اندر فاروق ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر دیکھو اور قرآن پاک کے اوراق کے اندر حضرت عمر کو ڈھونڈو، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو حضرت عمر نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالے، وہی الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محمد پہ نازل کر دیے۔ زیادہ نہیں، صرف ایک مقام آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو 18واں پارہ، بالکل اس کی ابتدا ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کو بڑے آسان انداز کے ساتھ، بڑے عجیب انداز کے ساتھ ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ آیات مبارکہ اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر موجود تھے۔ تو چلتے چلتے جس وقت اللہ تعالیٰ کے پاک باز رسول نے یہ آیت مبارکہ یہاں تک پڑھی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جس وقت اللہ کریم کے پاک باز رسول نے یہ الفاظ فرمائے، آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کریم کو حضرت عمر کی زبان سے نکالے ہوئے یہ لفظ اتنے پسند ہے، فوراً جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل جا میرے محمد کے پاس اور جا کے کہہ دیجئے کہ جو کلمے اور جو جملے اور جو لفظ تیرے فاروق اعظم نے اپنی زبان سے نکالے ہیں، مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں اللہ نے ان کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا ان کو بھی جو الفاظ عمر نے کہے تھے بالکل ہو بہو وہی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، قرآن کی اس آیت کا حصہ میں اللہ بنا دیتا ہوں، اس کو بھی اسی جگہ کے اوپر رکھ دیجیے۔ تو یہ عمر تو وہ آدمی ہیں، وہ انسان ہیں کہ بعض اوقات جو عمر نے اپنی زبان سے بولا، اللہ نے وہی قرآن بنا کے اوپر سے نازل کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے، ایک مرتبہ
اللہ کے پاک بعد رسول مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اس بات کے اوپر ہنسی آ رہی ہے، میں اس بات کے اوپر مسکرا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ جس راستے سے عمر تو گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ تجھے سامنے دیکھ کر جس گلی اور بازار سے تو گزر رہا ہو تو شیطان تیرا سامنا نہیں کرتا، بلکہ شیطان بھی اپنا راستہ تجھے دیکھ کے بدل لیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر اللہ کریم کے پاک باز رسول نے فرمایا کہ اے عمر شیطان چاہے جنوں میں سے ہو یا شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو وہ کبھی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکتے۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ورغلانا، گناہوں کی طرف لے جانا، گناہوں کی طرف مائل کرنا۔ تو یہ عمر تو وہ شخص ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت عمر جو ہے نا معصوم تو نہیں ہے، لیکن گناہوں سے محفوظ اتنے محفوظ ہیں کہ اللہ کریم کے پاک بعد رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقینی طور کے اوپر یہ میرا عمر جو ہے نا اللہ کا نبی ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت یہاں پہ ختم ہو گئی، لہذا میرے بعد نبی نے آنا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عمر کو اللہ کریم نے اتنا مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر نہ کوئی شیطان جو ہے نا عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ انسانوں میں سے کوئی شیطان عمر کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بڑی فضیلت، آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ فضیلت اور مقام۔ دیکھیے ذرا صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں حضرت عمر کے متعلق۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے جنت کی سیر کی، میں جنت کے اندر گیا، وہاں پہ چلتا رہا پھرتا رہا، آخر کار چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر مجھے لے جایا گیا۔ دخلت البارحۃ الجنۃ فاتیت علی قصر مربع مشرف من ذہب۔ میں چلتے چلتے جب جنت کے اندر ایک جگہ پہ پہنچا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اونچا محل مجھے نظر آیا، اور محل بھی کچھ اس طرح کر کے کہ وہ مربع شکل کے اندر بنا ہوا تھا، اور بنا ہوا بھی سونے کا تھا، بڑا اونچا محل تھا، مجھے دیکھ کے بڑا پسند آیا۔ میں چلتے چلتے وہاں پہ پہنچا، جب دروازے پہ گیا تو وہاں پہ جو فرشتے موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا لما ھذا القصر، یہ تو بتائیے نا یہ محل کس کا ہے؟ آگے سے فرشتوں نے جواب دیا لرجل من العرب، یہ ایک عربی بندے کا محل ہے۔ اللہ کریم کے پاک باز رسول نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ انا عربی، میں عربی ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا محل ہو۔ ترمذی شریف کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کریم کے پاک باز رسول نے فرمایا فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، میں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا محل ہی ہو، لیکن پھر بھی
آگے سے میں نے سوال کیا لیمان ہاذل قصر، یہ کس کا محل ہے؟ آگے سے فرشتوں نے کہا لرجل من قریش، یہ ایک قریشی انسان کا محل ہے۔ پھر میں نے کہا انا قریشی، میں ہی قریشی ہوں۔ آخر کار یہ تو بتاؤ نا یہ محل کس کے لیے بنایا گیا، تیار کیا گیا؟ فرشتوں نے آگے سے کہا یہ محل جو ہے لرجل من امت محمد، یہ محمد الرسول اللہ کی امتی کا محل ہے۔ آپ کی امت میں سے ایک بندہ ہوگا جس کے لیے اللہ کریم نے یہ محل تیار کیا ہے۔ میں نے آگے سے کہا انا محمد، پھر میں ہی محمد ہوں، وہ میرا امتی ہوگا۔ آخر کار بتا دیجئے یہ محل کس کے؟ لیمان ہاذل قصر۔ اب فرشتے کہنے لگے کہ یہ محل جو ہے اللہ کریم نے تمہارا جو امتی ہے لعمر بن الخطاب، تمہارا امتی جو عمر بن خطاب ہے، یہ محل اللہ کریم نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اے عمر، میں نے دیکھا کہ اس محل کے صحن کے اندر ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ پہلے میرا ارادہ ہوا کہ میں جا کے اس کو اندر سے دیکھوں، لیکن ذکرت غیرتک فولیت مدبرا۔ اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے اپنا منہ اس سے پھیر لیا۔ جس وقت اللہ کریم کے پاک باز رسول نے یہ کہا، اس وقت حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فبکا عمر، روتے روتے آپ نے فرمایا غار علیک یا رسول اللہ، اے میرے پاک پیغمبر، میں بھلا کس طرح تمہارے اوپر غیرت کس طرح کر سکتا تھا؟ اگر اللہ کریم نے آپ کو وہ محل دکھلایا تھا تو آپ اندر سے ہی اس کا معائنہ کر کے آ جاتے۔ تو یہ عمر ہے جس کا محل اور جن کے باغات اللہ کریم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والا کبھی بھی اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ انہی باتوں کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، کیونکہ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، جس وجہ سے میرا گلا بھی جو ہے نا وہ آپ حضرات کے سامنے صحیح طریقے سے نہیں کام کر رہا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاندان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں محبت اور صحیح معنوں کے اندر اللہ ہمیں ان سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہوگی، خاندان نبوت کی محبت ہوگی، تو وہ بندہ حقیقتاً وہ کامیاب اور کامران اور حقیقی مومن ہوگا، اللہ کی نظروں کے اندر بھی اور اللہ کریم کے پاک باز رسول کی نظروں کے اندر بھی۔ کیونکہ اللہ کریم کے پاک باز رسول نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، اور اللہ کریم کے پاک باز رسول نے فرمایا یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو اپنا محبوب رکھ، اور یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تو ان سے بغض رکھ۔ تو گویا خاندان نبوت کی محبت، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جس کے دل کے اندر خاندان نبوت کی محبت ہوگی وہ حقیقتاً مومن ہوگا، اور جس دل کے اندر خاندان نبوت کی بغض اور عداوت ہوگی تو اس دل کے اندر ایمان کبھی آ سکتا نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔